پتلون پہنے تو اسی طرح پہنتے ہیں کہ الناس علی دون ملوکہم، کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، اس لیے خطاب سب کو ہے۔ تاریخ کے اوراق دیکھیں، عبرت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ عمر بن عاص نے جب مصر فتح کیا تو خوشیاں منانے لگے مجاہدین، خوشی کی بات ہے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ مصر کے بغل میں نیل بہ رہا ہے، کشادہ بازاریں ہیں، وسیع و عریض سرسبز شاداب زمین ہے، ہمارے تو مزے ہو گئے، ہم تو لطف اندوز ہوں گے، نیل کا ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھا تو ایک خطبہ دیا، خطبے میں چند کلمات ایسے ہیں کہ جو آج بھی انگریز اس سے گھبرا رہا ہے۔ اشرفیہ اس کو کہتے ہیں۔ اے میرے مجاہدوں، اے میرے بھائیوں، آپ کو مبارک ہو، مصر آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ہے مصر، نیل آپ کے قریب بہ رہا ہے، کشادہ بازار ہے، جس کا آپ کا تصور ہے جتنا اس سے زیادہ بہتر ہے، مزے ہو گئے آپ کو۔ لیکن میرے ایک بات سنو، اصل بات یہاں آتی ہے، جہاں یہ شادابگی اور یہ سرسبزی دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں نیل کو دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے دشمن آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اس سے استفادہ کرنے آپ کو نہیں دیں گے۔ سنو، آپ کو اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح مجاہد تھے آپ۔ عیاشی میں گھر گئے، عیاشی میں چلے گئے تو یہ چند دن کے مہمان ہوں گے آپ، مصر آپ سے چلا جائے گا۔ اور جنہوں نے عیاشی کی، آپ آج جائیے اندلس، اس کے درختوں کو دیکھ لیجئے، اس کے شاہراہوں کو دیکھ لیجئے، اس کے پرانے میناروں کو دیکھ لیجئے جو مسجد قرطبہ اور دیگر، تو آپ ایک شجر سے، ایک درخت سے مخاطب ہو سکتے ہیں کہ تمہارے ٹہنیوں پر کبھی میرے مرغ بولتے تھے، اے مینار کبھی تمہارے اونچائی سے میری آذان نکلتی تھی، اے شاہراہ میرے گھوڑے جہاد کے آپ پر چلتے تھے۔ لیکن بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے، نالائقی کی انتہا ہوتی ہے۔ جب انگریز نے دیکھا کہ سونے کی چڑیا ان کے پاس کیوں ہے، میرے پاس آنی چاہیے، ناداں بادشاہ جو اندلس کا تھا ابو عبداللہ اپنے رنگریلیوں میں مشغول رہا، اور انگریز وہی کرتا رہا جو انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ وہ داخل ہوا، معاہدہ ہوا، کس کے ساتھ؟ ابو عبداللہ کے ساتھ، جو گورنر یا امیر یا بادشاہ تھا، الحمراء میں بیٹھا ہوا، معاہدے میں طے ہوا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے، آپ صرف الحمراء ہمارے حوالے کر دیں، یعنی اندلس ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ رونے والی باتیں ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں، مزے لینے والی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے الحمراء کی چابیاں چاندی کے تش میں رکھ کر کے، اس کا نام تھا فرنانڈے کو پیش کی، اے بادشاہ عظیم یہ تمہیں مبارک ہو، اس کو وقتی طور پر ایک ولا دے دیا کہ جاؤ ابو عبداللہ وہاں پر رہو۔ پہاڑی کے اوپر بڑی بہترین جگہ اس کو دے دی۔ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے واپس جب ابو عبداللہ نے دیکھا الحمراء جو اس وقت بھی دنیا کے بے نظیر جگہوں میں ہے، عجائبات میں شمار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، تو رونے لگا۔ والدہ ساتھ تھی، ماں ساتھ تھی، بیٹا ابو عبداللہ
مردوں کی طرح کچھ نہ کر سکا تو عورتوں کی طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں لفاظی نہیں کر رہا، یہ تاریخ کے اوراق ہیں، اس پہ یہ چیزیں کندہ ہیں جو آپ کے خون کو اور آپ کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہی ہیں. مغل خاندان ظہیر الدین بابر کے بنیاد بہترین بادشاہ، اس کے بعد بیٹا کچھ گزارا ہمایون، اس کے بعد اکبر کچھ گزارا، آخر میں شاہ جہان کچھ گزارا، اور بالکل آخر میں بہادر شاہ ظفر. میں آپ کو آپ کی جائیداد بتاتا ہوں، آپ اس کو لیں یا نہ لیں آپ کی مرضی ہے. بہادر شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کر رہی ہے، کہاں قبضہ کر رہی ہے، کہاں کیا کر رہی ہے، کہاں کیا کر رہی ہے. میں اشارے کرتا جاؤں گا، اگر آپ کے پاس موقع ہو تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. اور پھر وہی ہوا جو آپ نہ سننے کی تاب رکھتے ہیں نہ میں رکھ سکتا ہوں. بہادر شاہ ظفر کی بیٹیاں، شہزادیاں، جنہوں نے کبھی باہر کا رخ بھی نہیں کیا تھا، مکئی کے کھیتوں میں یوں دوڑتی تھیں کہ جس طرح ایک عام لڑکی ہوتی ہے. پاؤں چھل گئے، بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، برما لے گئے، اور وہاں وہ شعر و شاعری کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا. ایام گزرتے گئے، ایک دن ایک انگریز گیا اس کے پاس جب وہ زندہ تھا کہ کوئی خواہش ہے آپ کی کہ ہاں جی ہاں بھوک بہت لگی ہے، ہم آپ کے لیے ناشتہ لائے ہیں. اسی طرح تشت میں، چاندی کے تشت میں اوپر دسترخوان یا چائے پوش جس کو ہم کہتے ہیں، کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے سامنے رکھ دیا. غور کرو، غور کرو. خادم نے اٹھایا تو 2 بیٹوں کے قتل کے بعد ان کے سر کو قلم کر کے اس کے سامنے رکھا گیا تھا. پوچھ لو اس باپ سے، ملک بھی گیا، سلطنت بھی گئی، خود یہ حال ہے. اور جب 2 بیٹے بھی سامنے آ جائیں، میرا خون آج بھی ٹھنڈا ہے، اے حکمرانوں خون کو گرم کر دو، تمہارا یہ حال نہ ہو جائے کبھی. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. فاتح جب فتح کر کے دوسرے ملک میں آتے ہیں، وہ اس معززین کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. فاتح بن کر کے نکلو. نالائق کس قسم کی چیز ہے؟ 4-4 5-5 لاکھ کے پھول رکھ کر کے سامنے میں تقریر کرتا ہوں، میرا آج انٹرویو ہے، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میرے خون کو نچوڑتے ہوئے ٹیکس پر یہ پھول رکھے جاتے ہیں. عیاشی کس بلا کا نام ہے؟ تقریروں سے اگر ہوتا تو بہترین مقرر موجود ہیں اس پاکستان میں. نہیں، عمل کا وقت آ گیا ہے، تقریروں کا دور ختم ہو چکا ہے، اب میدان عمل میں نکلنا چاہیے. جس قوم کو دوست عیش پاتا ہوں، اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، جس قوم کو دوست عیش پاتا ہوں، کہتا ہوں کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. مستعصم باللہ، یہ چند باتیں عرض کر کے ختم کروں گا. پابندیاں بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں نوٹس ملتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ مستعصم باللہ آخری خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اور اس اپنے حواری جو رکھے تھے وہ شیعہ تھے، توسی. شیعہ کبھی وفادار ہو سکتا ہے سننے کا؟ کس طرح بات ہے؟ دودھ اور بلی کھٹے نہیں ہو سکتے. ہاں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس نے ہلاکو خان سے رابطہ کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں
مستعصم باللہ کو پتہ چلتا کہ فلاں ملک میں اچھا رباب بن گیا ہے، اچھا طبلہ بن گیا ہے، اچھا ڈھولک بن گیا ہے، میسج بھیجتا، گھوڑے پر پیغام بھیجتا، فوراً اس کو بغیر کسی اس کے قیمت ادا کر کے وہ لے آتا۔ یہ میں نہیں کہتا، تاریخ کہتی ہے۔ ہمارے تاریخ خون کے رنگ سے رنگین ہے، اور اس لیے تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ میرے جوانوں ہوش کر لو کہ ہمارے ارد گرد بھی دشمن پھیلا ہوا ہے۔ حکم دیا مستعصم کو کہ فوج کم کر دو، بہت زیادہ خرچہ ہے۔ سنیں ذرا، اس خرچے کو ہمارا خزانہ برداشت نہیں کرتا۔ ایسی فوج کم کر دی۔ کم کرنے کے صورت میں جو اہل جوان تھے، جو لڑنے کے قابل تھے، انہی کو ہٹا دیا۔ مزید کم کر دو، مزید کم ہوئی۔ اتنے اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے خیر خواہی کی شکل میں، بڑے ہمدردانہ انداز سے، بڑے پیارے لہجے میں، لیکن جس کو اپنی عاقبت کا پتہ نہ ہو، وہ ان باتوں کو کڑوی سمجھتا ہے، وہ ان کہنے والوں کو دہشت گرد سمجھتا ہے، وہ ان کہنے والوں کو مولوی سمجھتا ہے، وہ ان کہنے والوں کو کنزرویٹو سمجھتا ہے، وہ ان کہنے والوں کو محب وطن نہیں سمجھتا، انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور پیغام گیا ہلاکو خان کے پاس، اس نے ایک بارگی حملہ کیا، ادھر فوج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہوگا آپ کے سامنے؟ پھر کیا ہوگا؟ پورے بغداد کا قلع قمع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ قریبی دریائے دجلہ سرخ لال ہو گیا، کھوپڑیوں کے انبار لگ گئے، دیوار لگ گئے۔ اور دوسرے نمبر پر اس زمانے میں یہ پریس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، بڑی محنت سے ہاتھ کی لکھائی سے مختلف قسم کی کتابیں لکھی جاتی تھیں، ان کو دریائے برد کر دیا، اور دریا کا پانی پہلے سرخ اب کالا ہو گیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، اے آسمان تو بھی اس دن امت محمدیہ پر نہیں رویا؟ تمہیں بھی رونا نہیں آیا؟ یہ ناممکن بات تھی کہ جدھر ہلاکو اس کی فوج جائے گی وہ شکست بھی کھا لے گی۔ یہی حال مستعصم کا بھی ہوا، جو بہادر شاہ ظفر کا ہوا تھا، اس سے بھی پوچھا گیا، خود اس نے پوچھا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک کیا ہے، بھوک لگی ہے۔ حکم دیا، جاؤ اسی کے خزانے سے لال جواہر اور سونا نکال کے لاؤ، اس کے سامنے رکھ دو۔ لا کے رکھ دیا، کھاؤ۔ یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو تم نے خزانے میں رکھے تھے نا، کھانے کی چیز نہیں ہے نا۔ اگر تم اپنے فوج پر یہ لگاتے، اپنے عوام پر یہ لگاتے، یہ عیاشی نہ کرتے، یہ ڈول تاشے نہ ہوتے، تو آج تمہاری حالت یہ نہیں ہوتی۔ تمہاری سزا یہی ہے، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بوری میں بند کر کے اوپر سے باندھ لو، اور بڑے بڑے ڈنڈے لو، اس کو زندہ اس بوری میں قیمہ بنا لو۔ قیمہ بنا لیا گیا۔ بات ہماری زبان بول لیتی ہے، لیکن آنکھ خون کے آنسو روتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ خطرناک موجوں کے سامنے گزر رہی ہے۔ اس سمندر میں بڑی بڑی چٹان ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ میری کشتی اس چٹان سے ٹکرا نہ جائے۔ شارک ہیں، شارک حملہ نہ کر لے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے لیے جذبات میں نہ آئیں، ہوش سے فیصلے کریں۔ اس زمانے میں علماء نے چیخیں ماری تھیں، لیکن علماء کی سنتا کون ہے؟
کسی کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، کسی پر کوڑے لگتے ہیں، کوئی بھاگ کر مکے آتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، حق بات سے باز نہیں آتا۔ ہمیں جو نیند کی گولی کھا رہے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا مستقبل کا کم از کم خیال کرنا پڑے گا۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہو یہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ موجودہ وقت میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اثر ہے دین کا۔ مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا، بلکہ اس دور میں بھی ایک سے پوچھا گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ سن کر آپ کو تعجب ہوگا، بی اے کا اسٹوڈنٹ جواب دے رہا ہے قائد اعظم۔ جی ہماری باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ابا جی تسی سمجھ نہیں آندی تانوں، شاہ صاحب دعا کر لیں اس کے لیے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت پیسے کما رہا ہے، پر میری اور امی کی عزت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی تم نے مشین تو بنا لیا، اس کو انسان نہیں بنایا نا۔ پیسوں کا جھنکار، پیسوں کی ایک چکی لگی ہوئی ہے، نکل رہے ہیں، مشین ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو انسان بھی تو بنا۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم ہے یعلمہم الکتاب ویزکیہم، ان کی تربیت بھی کرو تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو میں بات مختصر اشارہ کرتے ہوئے کر رہا ہوں، تفصیل میں جا نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے، اور کچھ معذرت کے ساتھ جو حضرات ہمارے دوست ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، دو جگہ پر دو وقت پر اپریل پھول منایا گیا ہے جو آج تک ہمارے مسلمان منا رہے ہیں۔ وہ کون سے دو وقت تھے؟ ایک جب اندلس فتح ہوا، انگریز نے قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کو اعلان ہوا کہ جو شہر میں جتنے لوگ ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، یا تو وہ کرسچن بن جائیں یا سب اکٹھے ہو جائیں، ہم ان کو بہت بڑے شپ میں بٹھا کر کے فلاں علاقے میں لے جائیں گے، وہاں اپنے طریقے سے رہیں۔ سب خوش ہوئے، سب نکل آئے، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، سب غاروں میں تھے جہاں بھی نکل آئے۔ سمندر میں کے بیچ میں جب جہاز گیا، سوراخ کر کے اس کو غرق کر دیا، اور آس پاس کشتی میں بیٹھ کر کے قہقہا لگاتے ہوئے چلے گئے۔ یہ 1 اپریل تھا۔ دیکھ لیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ اور جب بہادر شاہ ظفر کو یہ تھالی میں اس کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے، قہقہا لگایا اس کی حماقت پر اور اپنے اس عمل پر۔ 1 اپریل تھا جو آج تک انگریز منا رہا ہے، اس کو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں منا رہا ہے، بس مناتا ہوں۔ ہمارے پاس نہ اپنے اصول ہیں، نہ اپنی خودی ہے، نہ اپنا لباس ہے، نہ اپنا اٹھک بیٹھک ہے، نہ اپنا طریقہ ہے۔ گزشتہ چند ایام سے پیشتر ہمارے فؤاد چودھری صاحب جو کئی پلیٹ چاٹنے کے بعد اب یہاں آیا ہے، اس کا بیان میں نے خود سنا۔ موجودہ دور کے مولوی چٹائی پر کھانے والے، آج کل دور سینڈوچ کا ہے، برگر کا ہے، کانٹے کا ہے، اس سے کھایا جاتا ہے۔ اس کی لذت کو کیا سمجھیں؟ یقیناً ہم اس لذت کو نہیں سمجھتے۔ میں نے خود سنا یہ بات، اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے خوف ہے جب یہ آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ سمجھ آئے گی اب آپ کو؟
امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا. جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کہ رسول نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کے ورثہ بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، کوئی نہیں سنتا، سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. ہمارے تو جسم داغ داغ ہو گئے، تم ہم داغ داغ شد پم بکجا کجانے، کڑتا ہے ہمارا سینہ، جلن ہوتی ہے کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس طرح جائیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بیان کر لیں. آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ نسل ایسی تیار کریں کہ اگر اپنے ان ممالک کو واپس نہیں کر سکتے تو یہ ملک ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے. اپنے اولاد سے پوچھو کسی کو صحیح کلمہ آتا ہے، پوچھیں آیت کرسی آتی ہے آمنت باللہ جس کے معنی مفصل معنی مجمل کہتے ہیں. اگر بچہ چھوٹا ہے تو یہ بنیادی چیزیں اس کو آنی چاہیے. اس کو یہ پتا ہے کہ استاد کون ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ بزرگ کون ہوتا ہے، مجھے اس معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، مجھے کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، مجھے کس طریقے سے چلنا چاہیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کا کیا مشن تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کون تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن کون تھی، یہ تمام پتا ہے. اور اگر ہم یہ پوچھیں کرکٹر افریدی کون تھا تو صرف بتائے گا نہیں، وہی بھی کرے گا، ایسے بھی کرے گا. دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہوں یہی لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے لمبی دم ہے اس کی. وہ بھائی بھائی کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بھائی کیا کہتا، ٹھیک ہے بولو تم. یہ کتنی بڑی سازش ہے ہمارے خلاف. ان کمپنیوں نے اس میں کیا ڈالا ہے میرے اور آپ کے بچے کو تباہ کرنے کے لیے. سچ بولتا ہوں جتنا ابھی تک میں نے کہا، قصہ کہانی اور خواب نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں جس سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کا آنکھوں کا علاج ہو جائے. کیا یہ واقعات صحیح نہیں ہے؟ اب جب صحیح ہے تو ہمیں رخ موڑنا چاہیے کہ نہیں موڑنا چاہیے؟ ہمیں واپس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں سرنو جائزہ لینا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آئندہ کم از کم ایک ایسے بچے کو تیار کریں جو یہ جانتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، نہیں وہ اسلام اور مسلمانی پر فخر کرتا ہو. اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، تیار نہیں ہے اس کے لیے. ہم نے بورڈ لگایا، ساتھ لکھا بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی، قرآن مفت. کسی کا بچہ آیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو. ہم نے یہ بھی اعلان لگایا کہ فی الحال اگر کوئی علم کا شوقین ہے تو جو ہدایت کی کتاب ہے وہ فی الحال پڑھائیں گے، کوئی فیس نہیں لی جائے گی. کوئی تڑپ ہے آپ لوگوں میں قرآن کی؟ کس قدر سوال ہے، کس کے پاس جواب ہے اس کا؟ آئیں بائیں شائیں سے تو کام نہیں بنتا نا. سوائے اس کے کہ انگلی اٹھاؤ مولوی پر، اور یہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہی وہ منبع ہے، مسجد، مدارس، ہماری جماعت، تبلیغ. خدا کی قسم اگر یہ نہ ہو، آپ کو کیا پتہ دین کیا چیز ہے؟ میرے بچے کو کیسے معلوم ہوگا؟ بغدادی کا الف زبر آ با زبر با تا، سارا دن مولوی. بہت نیک آدمی ہوگا تو قاری صاحب کو گھر پہ بلا لے گا، بڑا اس نے تیر مارا، بیچارہ پہلے گھنٹی بچائے گا پھر کھڑا رہے گا، مجبور ہے. اے عوام الناس، اس قاری کی ذمہ داری، اس عالم کی ذمہ داری امت پر واجب ہے تاکہ عزت سے کھا کے آپ کے بچے کو تعلیم دے سکے. آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں دروازے پر، یہ آپ کی طرف ہے
قرآن کے لیے؟ بایولوجی، کیمسٹری اینڈ فزکس کے لیے آپ جا کے ٹیوٹر کے در پر کھڑے رہ کے ایک سبجیکٹ کے 3001 گھنٹے پڑھائی کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ منع نہیں ہے، دیو، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء و قاری کے کسی معاشرے میں یہ حیثیت ہوتی ہے فیہا فدمرناہم تدمیرا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہ سوچ نہیں آئے کہ قاری صاحب کو 500 روپے قاری صاحب کافی ہے نا، چلو 1000 لے لو، اور تمہارے دروازے پہ وہ آئی، تمہاری غیرت نے یہ گوارا کیا؟ تمہیں قرآن سے محبت ہے؟ جن کو محبت ہے وہ ایسا نہیں کرتے. واقعات بہت ہے، میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے. علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں عالم سے، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ نصف درجن ہیں. جی مولانا صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی الحمدللہ 10,000 تک ہے. تو گزارا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے جی. 2 لاکھ تنخواہ والا پوچھ رہا ہے، بچے نہیں ہیں، ایک بیوی ہے، گزارا نہیں ہوتا. جی کیا کریں؟ فرق محسوس کریں. دیکھو ایک بڈھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے یہودی بن کے وہاں چلے گئے، 2 لاکھ تنخواہ، اس کے علاوہ اتو خدا دا فضل ہے، وہ الگ بات ہے. گزارا نہیں ہو رہا میرا. گزارا کرنے والے گزارا کرتے ہیں، تم نہ کرو تو ایک الگ بات ہے. یہ بھی بجلی کا بل دیتا ہے، یہ بھی گیس کا بل دیتا ہے، مسجد کا بل بھی دیتا ہے، مسجد پر ٹی وی کا بل آتا ہے وہ بھی دیتا ہے. اندھوں کو دیکھو مسجد میں ٹی وی، ہنسی بھی آتی ہے. میرے بھائیو بزرگ اور عزیز ہو، یہ چند باتیں تھیں. دل دکھی، دل زخمی ہے. جب انسان مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، روتا بھی ہے. ایسے سانپ کی طرح بل پیچ تاؤ بھی کھاتا ہے، لیکن قہر درویش، برجان درویش، فقیر کا غصہ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا.